اس سے پہلے اور میٹنگ ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنی بات کو پہنچانے اور بات کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو تکلیف ہم نہیں دے رہے. ڈیفینیٹلی ہم اپنی بات کر رہے ہیں, اور ان باتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. نمبر ون بات جو کہ خوش آئین بات ہے وہ یہ کہ اس موجودہ حکومت کو, اور میں کسی اور کی نہیں, میں وزیر اعظم پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور ان کے وزیر کی بات کر رہا ہوں, کہ اس مسئلے کا ادراک ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو مسئلے کو مسئلہ سمجھنا ضروری ہے نا. پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ ہم مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھتے. تو جب آپ کسی مسئلے کو مسئلہ سمجھیں گے نہیں تو اس کے حل پر کیا جائیں گے؟ اچھی بات پازیٹیو یہ ہے کہ اس مسئلے کو, جو کہ بجلی کا مسئلہ ہے, جو کہ بجلی کے مہنگی بجلی کا مسئلہ ہے, جو کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ ہے, جو کہ جس پہ ایک عام آدمی اور ایک انڈسٹریلسٹ دونوں پریشان ہیں, اس مسئلے کو حکومت پاکستان نے اپنی ٹاپ پرائرٹی, ٹاپ مسئلہ اس وقت بنا رکھا ہے. اور اس حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز اس ملک میں چل رہی ہیں, مصروفیت چل رہی ہے, اس حوالے سے سب سے زیادہ مصروفیات ہیں. میں کچھ چیزوں کو جاننے کے باوجود اپنی زبان پر اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں IMF سے قرض لے رکھا ہے, اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں, اور میں ان چیزوں کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا, ان چیزوں کو اب زبان پر لا کر نہیں لینا چاہتا, نہیں اس کو جو ہے وہ اس کو متاثر کرنا چاہتا کہ جس سے خدا نخواستہ ملک کا نقصان ہو, ملک کے لوگوں کا نقصان ہو. اس لیے میں اس نالج کو رکھنے کے باوجود میں ابھی زبان پر نہیں لانا چاہتا. اور وہ پازیٹیو باتیں, وہ پازیٹیو. تو ایک تو میں نے بتایا کہ ادراک ہے, مسئلے کا ادراک ہے کہ حکومت کو اور منسٹری کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں اس مسئلے کو انہوں نے مسئلہ سمجھا ہوا ہے اور وہ بات سن رہے ہیں. ہماری گریونسز, ہماری ساری باتیں انہوں نے, جو کہ لوگوں کی باتیں, ہم نے اس کی نمائندگی کی ہے. ہم نے بتایا ہے کہ بھائی پاکستان میں بالعموم اور خاص طور پر کراچی میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ہم نے ان کو بتایا ہے کہ بھائی بجلی کا بل دینے والے کی بھی بجلی بند ہو رہی ہے, نہیں دینے والے کی بھی بجلی بند ہو رہی ہے. ہم نے بتایا ہے کہ بھائی انڈسٹریز جو ہے بند ہو رہی ہیں, انڈسٹریل ایکسپورٹ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, لوگ اپنے پیسے کو شفٹ کر رہے ہیں, لوگ بے روزگار زیادہ. یہ ساری باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی. اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے بلوں کے, بجلی کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئے, اور یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے بات کہ بھائی اس کے اندر جو کیپیسٹی چارجز ہیں اس کی بات پہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں. اب وہ کیپیسٹی چارجز کی ریزن ہے اب بڑھنے کی. اب ہمیں جو فرق پتہ چل رہا ہے, جو ہمیں امپیکٹ آ رہا ہے, وہ یہ کہ بھائی ہمارے ڈالر جو ہے وہ جب ڈالر بڑھتا ہے, روپے کی قیمت کم ہوتی ہے, چونکہ ان کو ڈالرز میں پے کرنا ہے, بغیر ایگریمنٹ میں پیسے بڑھائے خود بخود وہ کیپیسٹی چارجز کے پیسے بڑھ جاتے ہیں. چونکہ ہماری گروتھ جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہو گئی ہے, 3% سے زیادہ نہیں جا رہی آگے, اور یہ تمام کیلکولیشن 6% GDP پہ, 7% GDP پہ ہوئی ہے. تو چونکہ ہماری گروتھ نہیں بڑھ رہی تو اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ, یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ کہ گورنمنٹ نے اس کو ایڈریس کیا ہے. 2 طرح کی IPPs ہیں, بلکہ 3 طرح کی IPPs ہیں. ایک گورنمنٹ کی IPPs ہیں, ایک لوکل IPPs ہیں, اور ایک فورن IPPs ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ 20% جو فورن IPPs ہیں ان کو آپ ایک طرف کر لیں کہ ان سے آپ معاہدے ان کو سمجھانے میں دیر لگے گی, وہ آپ کی بات شاید نہ مانیں. گورنمنٹ کی اپنی IPPs اور جو لوکل IPPs ہیں جن کی اور بھی بزنسز ہیں, ان IPPs کو جو یقیناً جو معاہدہ انہوں نے کیا ہوا ہے گورنمنٹ, یہ کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی معاہدہ ہوا ہوا ہے اور وہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس تمام معاہدوں کو اگر آپ اس سے جو ہے پھریں گے تو وہ چلے جائیں گے. لیکن جو ملک کے لوگ ہیں ان کو بٹھا کر جو بڑے بڑے خاندان ہیں 45 41 42 کے قریب, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو آج وہ آپ نے دولت کمائی ہے الحمدللہ, اور ہم اس پہ جو ہے وہ حسد اور جلن کے علاوہ بات کر رہے ہیں کہ وہ دولت آپ نے اس ملک سے کمائی ہے. اس ملک میں ابھی یہ مسئلہ آ گیا, آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, آپ کے پروفٹ سے, آپ کے کمائے ہوئے پیسوں سے کچھ کمی آ جائے گی, آپ کی پروفٹ میں کچھ کمی آ جائے گی. آپ کا نقصان نہیں ہو رہا, آپ کا لاس نہیں ہو رہا, آپ کے پروفٹ میں لاس ہو جائے گا, آپ کے کمائے ہوئے پیسوں میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے گا, لیکن اس سے ملک بچ جائے گا, اس سے ملک کی اکانومی بچ جائے گی, اس سے تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت, ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں میں اگین اپنے الفاظوں کو روکنا چاہتا ہوں کہ میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کہیں یہ تمام چیزیں رستے میں خراب نہ ہو. بہت حد تک کام ہو گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کوششیں کی ہوں گی, لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سالوں سے اس پہ بات کر رہی ہے, اور اس بجٹ کے بعد تو پے در پہ مسلسل بند کمرے میں اور پبلکلی بھی ہم نے ووکل ہو کر آواز اٹھائی ہے. اور اس کی آج ایک سلسلہ آپ دیکھیں کہ کراچی حیدرآباد کے سارے MNAs ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم کسی اور ایشو پہ ہم 2.5 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور ایشو پہ نہیں بیٹھے ہوئے, صرف اور صرف پاکستان میں بجلی کے مسئلے پہ بیٹھے ہوئے. تو میں آپ کو اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں, کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لوگ
عام آدمی اور انڈسٹریلسٹ اس بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو اچھی خبریں سنیں گے, ان کو پازیٹیو خبریں ملیں گی, کیونکہ اب یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں رہ گیا, یہ مسئلہ ملک کی سروائیول کا ہے, ملک کی اکانومی کا ہے. اگر یہ ایڈریس نہیں ہوا تو اس ارینجمنٹ کے تحت جو یہ ملک کی اکانومی نہیں چل رہی خاکم بدن, اس کے اندر جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس سے آپ کچھ بھی کر لیں گے, یہ ملک جو ہے وہ آگے نہیں چل رہا, نہیں بڑھ رہا اور کیوس ہو جائے گا. اس تمام چیزوں کو حکومت نے ایکنالج کیا ہے اور اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ جو رول پلے کر سکتے ہیں ایم کیو ایم نے اپنا رول پلے کیا, اور آئندہ بھی ہم اپنا رول پلے کریں گے پازیٹیو لوگوں کے مفاد میں, عام آدمی کے حق میں. بہت شکریہ, تھینک یو. سر یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے جب آپ حکومت میں تھے پھر یہی دور میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے ایک ٹیرف لایا گیا تھا, سہولت دی گئی تھی. کیپیسٹی پیمنٹس بے شک ایشو ہے, لیکن اگر انڈسٹریلائزیشن ہو, ہماری کیپیسٹی جو کنزمپشن ہے وہ بڑھے تو اس مسئلے کو کافی حد تک سیٹل کیا جا سکتا ہے. انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کسی لیول پہ ایم کیو ایم میں کسی سے بات ہوئی ہے, ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیے, جب آپ ان مسائل اس کیپیسٹی پیمنٹ کی ایشو کو جب ایڈریس کرنے جاتے ہیں تو اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ آپ اگر معاہدے ختم نہیں کرتے, اور ختم نہیں ہو سکتے معاہدے, تو کیا کریں گے؟ آپ اپنی گروتھ بڑھائیں گے. گروتھ بڑھائیں گے تو آپ اپنی انڈسٹریلائزیشن بڑھائیں گے, اس انڈسٹریلائزیشن کی پالیسیز بڑھائیں گے آپ. تو یقیناً اس حوالے سے بہت گفتگو ہے کہ بھائی ہم کس طرح سے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, آپ ان زمینوں کو انڈسٹریز کو بانٹیں. آپ فورن انڈسٹریز فورن انویسٹمنٹ کو بعد میں ایڈریس کریں, پہلے لوکلز کو آپ جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پر, اگر آپ 1 ارب روپے کی 1 ایکڑ کی زمین آپ جو ہے وہ 1 ارب روپے میں دیں گے تو کون اپنی انڈسٹری لگائے گا؟ اور آپ نے لوگوں کو زمینیں دے رکھی ہیں, اس پہ انڈسٹریز وہ لگا نہیں رہے, آپ اس کو کوئی فائن نہیں کر رہے, ان سے لے نہیں رہے. تو یہ سب کچھ, اس ساری گفتگو اس میں شامل ہے کہ آپ جب جو سب, بیکاز دیکھیں ایشو کیا ہے, آپ بجلی نہیں بنانے کے پیسے دے رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کیا ہے کہ جہاں جو بجلی نہیں بن رہی اس کے پیسے دے رہے ہیں. تو اگر وہ جو بجلی نہیں بن رہی اس کے اس لیے نہیں بن رہی کہ اس کی یوزیج نہیں ہے, اس کا استعمال نہیں ہے. اگر انڈسٹریز لگ جاتی ہیں اور اس کا استعمال بڑھ جاتا ہے تو یہ جو کیپیسٹی چارجز ہیں, اور وہ کیپیسٹی چارجز نہیں دینے پڑیں گے آپ کو, بجلی استعمال ہونے لگے گی. تو وہ جو کیپیسٹی چارجز جو نہیں دے رہے ہیں اور اس کا وہ پیسے عام لوگوں پر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو کر آ رہا ہے, وہ تمام انڈسٹریز پہ چلے جائے گی بات. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں, اور کراچی اس کے لیے مفید تر ہے. کراچی وہ جگہ ہے جو کہ پورٹ سٹی ہے, جہاں پر ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز لگنی چاہیے, لگ رہی ہیں. اس میں یہ بھی بات ہے کہ چائنا سے سی پیک میں بہت ساری جو ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونے کی بات ہو رہی ہے, بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ چائنا سے آف شور ٹرانسفر ہونے کی بات ہو رہی ہے. اور چائنیز کی پہلی پرائیورٹی کراچی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, بیکاز کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کو آسان ہے, وہاں پر کم ہے. تو اس حوالے سے بہت ڈیٹیل گفتگو ہے. میں آپ کے سوال کا جو میں نے جواب دیا. شکریہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جلد اچھی خبریں ملے گی, ایک ٹاسک فورس کروائی ہے, کوئی ٹائم فریم ہے, مہینے لگے گا, 2 مہینے یا 2 سال؟ دیکھیے, میں نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے, اور اس سے جو ہے وہ اکانومی خراب ہو رہی ہے. تو جب آپ کے جسم سے خون رس رہا ہو خدا نخواستہ, اور آپ کو بڑا زخم لگا ہوا ہو, تو کیا آپ اس کو سالوں کے اوپر چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر انسان وہ پھر بندہ بچے گا نہیں. تو اس بلیڈ کو روکنے کی ایز سون ایز پاسبل اس کو ضرورت ہے. اور مجھے جو آپ نے ٹاسک فورس کا خود ہی ذکر کر دیا, ٹاسک فورس کے علاوہ بھی اور کام ہو رہے ہیں, پولیٹیکلی بھی, ایڈمنسٹریٹولی بھی اور جگہوں پہ. تو مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ مہینے نہیں لگیں گے اس کے اندر. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ہفتوں میں ہمیں اس زخم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ایم کیو ایم نے اس حوالے سے اپنا بہت مثبت رول پلے کیا ہے. اور جس طرح سے ہم وزیر اعظم کو ایز اے کولیشن پارٹنر ہوتے ہوئے, حکومت کا سو کالڈ حصہ ہوتے ہوئے, جس طرح سے ہم نے عام آدمی کے دکھوں کی اور غموں کی نمائندگی کی ہے, ہم نے ان کے مسائل کو, انڈسٹریلسٹ کے مسائل کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم حکومت میں ہیں اور حکومت کیا, بالکل. اور مجھے اس والی بات کی بھی خوشی کہ ہماری اس باتوں کو بڑا پازیٹیولی ریسیو کیا گیا. 2 دن پہلے ہم وزیر اعظم سے صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ملے تھے, اور وہ تھا صرف یہ بجلی کا مسئلہ. آج ہم منسٹر سے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ملے, اور اس سے پہلے بھی ہماری جتنی ملاقاتیں ہیں وہ صرف 1 پوائنٹ ایشو پہ, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایشو وہ ایشو ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریزالو کر لیا, پاکستان جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اوپر بڑھنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ. شکریہ. اگر پرائم منسٹر ٹاسک فورس میں ایم کیو ایم کو کوئی ایکسپرٹ شامل کر لیا جائے, کیا آپ بحیثیت اتحادی گورنمنٹ کے یہ پاور منسٹری میں آپ کو کوئی منسٹر لگا دیا جائے, تو کیا آپ اس مسئلے کو شارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیپیسٹی یا ورکنگ ہے؟ دیکھیں, الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی زبردست ورکنگ کیپیسٹی ہے کہ جو لوگ جن کے سامنے ہم میٹنگ کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں
کہ وہ ہماری ان باتوں کو اور ان چیزوں کو کس طرح سے اس کو ریسیو کرتے ہیں اور کتنا ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں نمبر 1. اور ہم نے جب ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہم نے اپنی کیپیسٹی کو پروف کیا ہے, چاہے وہ شہر کی ذمہ داری ہو, چاہے وہ صوبے میں ذمہ داری ہو, چاہے وہ وفاق میں ہم نے ہمارے لوگوں کا جو ہماری کارکردگی رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے, جو آج ٹاسک فورس جو بنے, اس ٹاسک فورس میں کوئی بھی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے منسٹر, ہاں پریزیڈنٹ. اس لیے ہم نے یہ گفتگو ہوئی ہماری وزیر اعظم سے اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آدمی نہیں ہے, ایک پروفیشنلز کسی وزیر ہیں اور وزیر چونکہ کنسل وزیر ہیں, تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو بات ہم ان کو پرائیویٹ کمپنی ان کو یہ ٹاسک فورس ان کو کہنی ہے, بتانی ہے, وزیر اعظم کو جو بتانا ہے, جو وزیر صاحب کو بتانا تھا, جو ہمیں ابھی جو ہے وہ یہاں پر منسٹری میں جو بات بتانی تھی, ہم نے ساری باتیں جو ہیں وہ الحمدللہ کر لی ہیں. تو ٹاسک فورس کے یہ تمام ممبران ہیں, تو ٹاسک فورس کو وہ ساری باتیں جا رہی ہیں جو ہم ویسے رہ کر کرتے. تو الحمدللہ چونکہ اس میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے, اس لیے ہم بھی وہاں پر نہیں. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ سر آپ حکومت کے احتیاطی ہیں, کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کے الیکٹرک کی منوپلی ہے. کے الیکٹرک جو ہے جتنی مہنگی بجلی بنا رہی ہے وہ پورے پاکستان سے مہنگی بجلی بنا رہی ہے, اور اس کے لیے کچھ پرانے پاور پلانٹس کو رکھا لو, ان کی اپنی بجلی بھی بہت مہنگی ہے. تو اس پہ کوئی گورنمنٹ کی آپ کی ہوئی, کیونکہ اب گورنمنٹ جو ہے اس کو کمپٹیشن بھی لا سکتی ہے اس سیکٹر میں, کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے, وہاں پہ 2-3 کمپنیز ڈسپوز دے دیں, جنریشن کی نئی کمپنیز گئے ہیں, تو کراچی کا مسئلہ کافی حد تک یہ والی بات جو آپ کا سوال ہے, اس کے پائنیئر ہم ہی ہیں, اور ہم نے سال پہلے اس والی بات کو, بلکہ آپ کو میں ریپیٹ کر دوں, ہم نے اس کی مثال دی کہ جب ہم یہ سیلولر فون استعمال کرتے تھے 20 سال پہلے, تو اس کی انکمنگ کال کے بھی پیسے دینے پڑتے تھے, ایک پی ٹی اے سے ایک انکمنگ کال کے بھی. جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا, ایک سے زائد کمپنیز کو لے کر آئے, تو آج اس پہ جو اس سم لگانے کے پیکیجز آپ کو ملتے ہیں. یہ بات کسی اور نہیں کی پاکستان میں کسی پولیٹیشین نے, کسی پارٹی نے, یہ ہم نے کی ہے, لوگوں کو یاد ہے اس والی باتوں کا. لیکن آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ صرف کراچی کی حد تک نہیں, پورے پاکستان میں ڈسکوز جو ہیں وہ وہاں پر منوپلی ختم ہونی چاہیے. اگر آپ یہ فرض کریں کہ ایس او ایز کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے ایس او ایز کو کراچی کی طرح ایک کمپنی کو دے دیا سارے شہروں میں, یہ اس میں آپ کو جو ہے فائدہ نہیں ہوگا, اور پھر آپ اسی پرابلم میں جو ہے وہ جڑ جائیں گے. پورے پاکستان میں ایس او ایز جو ہے وہ, یہ ڈسکوز جو ہیں وہ وہاں لبرلائز ہونے چاہیے, منوپلی ختم ہونی چاہیے, اور ایک سے زائد کمپنیز کو آپ کو لائسنس دینا چاہیے. اور اس میں ہم نے باقاعدہ اگلی بھی بات, کیسے ہوگا آپ پری پیڈ, بھائی آج میرا ایک ٹیلی فون جس کا میرے پاس کارڈ ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا, میں کارڈ نکالوں گا, پھینک دوں گا, جا کے دوسرا کارڈ لوں گا. اسی طرح سے کہ بجلی استعمال کرنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس آپشن ہونے چاہیے, کہ اگر ایک کمپنی ایک کی بجلی مہنگی آ رہی ہے اور نہیں آ رہی, تو وہ کارڈ نکالے اور پھینک دے, دکان سے جائے دوسرا کارڈ خریدے, جا کے لگا لے. جب یہ کمپٹیشن ہوگا, تو جس طرح سے آج جو ہے وہ سیلولر فون استعمال کرنا بہت ایفیشنسی آ گئی ہے اور بہت کاسٹ افیکٹو ہو گئی ہے. اسی طرح سے بجلی میں جب کمپٹیشن ہوگا, یہ بات ہم نے کی ہے, اس کا پورا فریم ورک. اس کا اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں جو لیجسلیشن کا ایشو تھا وہ الحمدللہ وہ ریزالو ہو گیا. آج ملک میں یہ قانون موجود ہے کہ ایک سے زائد کمپنیز کو آپ جو ہے وہ لائسنس دے سکتے ہیں, یہ قانون موجود ہے. اور اسی حوالے سے نیپرا نے ابھی ہیئرنگ بھی کی ہے, اور ابھی جو ہماری نیپرا سے تقریباً 1 ہفتے پہلے جو میٹنگ تھی, اس نیپرا کی میٹنگ میں ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ آپ ایک تو کراچی میں بھی آپ لے کر آئیں, ایک بھائی ملک میں ایک ہی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے نا ڈسکو, وہ ہے کے الیکٹرک, تو وہاں پر آپ ایک اور کمپنیز کو لے کر آئیں. اور دوسرے یہ کہ جن ڈسکوز کو آپ جو ہے وہ ملک میں 11 ڈسکوز ہیں, جو 10 اور کو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, اس پرائیویٹائز کو کسی ایک کمپنی کو دے کر نہ چھوڑ دیجیے, وہاں پر آپ ملٹیپل کمپنیز کو لے کر آئیں. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ جب جنریشن آپ کی صحیح ہو جائے گی, اس کی کاسٹ صحیح ہو جائے گی, اگلا مرحلہ ان کمپنیز کا آتا ہے, ڈسکوز کا آتا ہے, اور وہ مرحلہ بھی اس کے ساتھ جڑے گا, تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اس کے پائنیئر ہم ہیں, بائی دا وے اس کے پائنیئر ایم کیو از دی اونلی پارٹی سو فار جس نے ملٹیپل کمپنیز کی بات کی ہے, لبرلائز کرنے کی بات کی, پاور سیکٹر کو, ڈسکوز کو, اور اس کی ڈسٹریبیوشن کو, اور یہاں پر کمپٹیشن لانے کی بات کی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.